اچھا، آج ہمارے پاس نا 3 الگ الگ ذرائع ہیں. جی ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کا وہ ڈرون والا معاملہ ہے، جی سوات سانحے کے بعد. ہاں، وہ ہنگامی حالات کے لیے. بالکل. دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہے طالبان حکومت اور دہشت گردی پر. اور تیسرا قازقستان میں نقاب پر پابندی. جی، وہ عوامی مقامات پر. تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان الگ الگ بظاہر غیر متعلقہ واقعات سے کچھ اہم نکات نکالیں. صحیح. تو آئیے پہلے خیبر پختونخوا والے معاملے کو دیکھتے ہیں. سوات میں جو ہوا وہ تو بہت ہی افسوسناک تھا اور حکومت پر ظاہر کافی دباؤ بھی تھا. جی بالکل، وہ تو واقعی ایسا تھا. اور اسی دباؤ کے نتیجے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک ڈرون حاصل کیا گیا ہے ہنگامی صورتحال کے لیے. اچھا. جی، وہ جو PDMA ہے نا، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جی، انہوں نے اس کا باقاعدہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا چیف سیکریٹری کو. یعنی عملی طور پر دکھایا کہ کیسے کام کرے گا. بالکل. مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر سیلاب وغیرہ ہو، لوگ پھنس جائیں تو ان تک کیا کہتے ہیں لائف جیکٹس، رسیاں، اس طرح کی جو فوری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. یہ تو ایک اہم قدم لگتا ہے، خاص طور پر جب اس سانحے میں 18 لوگ ڈوب گئے تھے. جی یقیناً. لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ بس ایک واقعے کا رد عمل ہے، ایک طرح سے علامتی قدم، یا واقعی کوئی مستقبل کی حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے؟ مطلب ایک ڈرون کتنی مدد کر پائے گا؟ دیکھیں، یہ سوال تو اہم ہے. ایک ڈرون کی اپنی حدود تو ہوں گی، ظاہر ہے، لیکن شاید یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا سوچا جا رہا ہے. یعنی پہلا قدم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، پہلا قدم. اصل بات تو تب پتہ چلے گی جب خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال دوبارہ پیش آئے اور یہ سسٹم کام کرے. صحیح کہا. چلیں اب ذرا موضوع بدلتے ہیں، علاقائی سیاست کی طرف آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ طالبان حکومت کے بارے میں کچھ سخت باتیں کی ہیں. جی، اسلام آباد میں ایک تقریب تھی. جی. وہاں انہوں نے کافی کھل کر بات کی. جی. کہا کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا نا امریکہ اور طالبان کے بیچ، جی. اس میں طالبان نے جو وعدے کیے تھے، جی. خاص طور پر یہ کہ اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، جی. وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اچھا. اور کہا کہ یہ چیز خطے میں عدم استحکام لا رہی ہے. انہوں نے زور دیا کہ افغان عبوری حکومت اپنے وعدے نبھائے. اور ایک بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی وہ یہ کہ انہوں نے پاکستان کی قربانیوں کا ذکر تو کیا دہشت گردی کے خلاف. ہاں، وہ تو کرتے ہی ہیں. لیکن ساتھ ہی بھارت کو دعوت دے دی. کہا کہ آئیں پاکستان سے سیکھیں کہ دہشت گردی سے کیسے لڑنا ہے اور مل کر کام کریں. کشمیر، پانی، دہشت گردی سب پر بات کرنے کو تیار ہے. یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں سفارتی پیشکش ہے نا؟ اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بھارت کو براہ راست ایسی دعوت اور وہ بھی کشمیر جیسے مسئلے کو شامل کر کے یہ غیر معمولی ہے. اس کے پیچھے کئی عوامل ہو سکتے ہیں. علاقائی سیاست ہے، شاید کچھ اندرونی معاملات بھی ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس پر کیا رد عمل دیتا ہے. کیا یہ صرف بیانات ہیں یا کوئی سنجیدہ پیش رفت کا امکان ہے؟ صحیح. اچھا، آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. وسطی ایشیا، قازقستان. وہاں عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے پر پابندی لگ گئی ہے. جی، وہاں کے صدر ہیں قاسم جمارت توقائیو. انہوں نے قانون پر دستخط کر دیے ہیں. اب پبلک پلیسز پر ایسا کوئی لباس نہیں پہن سکتے جس سے چہرہ چھپتا ہو، شناخت میں مسئلہ ہو، یعنی عملی طور پر نقاب پر پابندی. اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو جرمانہ ہے، تقریباً $700 کے برابر. یہ تو کافی زیادہ رقم ہے. جی، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ قازقستان پہلا ملک نہیں ہے ایسا کرنے والا. ہاں، آپ نے ذکر کیا تھا کہ تاجکستان میں بھی حال ہی میں ہوا ہے. بالکل. اسی سال 2024 میں تاجکستان نے حجاب پر پابندی لگائی اور ازبکستان، کرگستان، وہاں بھی ماضی میں اس طرح کی پابندیاں لگ چکی ہیں. تو کیا یہ صرف سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ شناخت ہو سکے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، جیسے قومی شناخت یا سیکولرزم کو فروغ دینا؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں. ایک طرف تو ظاہر ہے سیکیورٹی کا جواز دیا جاتا ہے. جی. دوسری طرف یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، یہ ساویت یونین کے بعد اپنی ایک الگ قومی شناخت بنانے اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا. اور اس کوشش میں وہ اکثر سیکولر اقدار پر زور دیتی ہیں تاکہ مذہبی انتہا پسندی تک اثر کم رہے. تو یہ ایک طرح سے ریاستی کنٹرول اور انفرادی آزادی کے بیچ کا معاملہ ہے. تو آج ہم نے یہ تینوں خبریں دیکھیں. ایک طرف مقامی سطح پر ٹیکنالوجی کا استعمال آفت کے بعد، جی، دوسری طرف علاقائی سطح پر سیکیورٹی اور سفارتکاری کی باتیں، بالکل، اور تیسری طرف
قومی سطح پر شناخت اور سماجی قانون۔ ہاں، اور یہ تینوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومتوں کو کتنے مختلف محاذوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ قدرتی آفات بھی ہیں، بین الاقوامی تعلقات بھی، اور معاشرے کے اندرونی معاملات بھی۔ صحیح، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، ایک امدادی ڈرون ہو یا کوئی سفارتی بیان یا لباس پر قانون، ہر ایک کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج کے سننے والوں کے لیے ہم ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ جب ریاستیں عوامی مقامات پر لباس جیسے ذاتی انتخاب کو قانون کے دائرے میں لاتی ہیں تو اس سے قومی سلامتی، انفرادی آزادی اور جو ثقافتی روایات ہیں ان کے درمیان جو توازن ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے دونوں پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔